ایک باعمل عالم کی فضیلت ایک نرے عابد کے اوپر ایسی ہے کہ جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلباء اور علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت یہی علم ہے، انبیاء کی وراثت یہی قرآن ہے، انبیاء کی وراثت یہی حدیث ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ سب حضرات نے سنا ہے۔ میں علماء سے مخاطب نہیں ہوں کیونکہ علماء کے سامنے میں بول نہیں سکتا، میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں اور اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور شب و روز علم حدیث سیکھنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، اور روایت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ لوگوں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعویٰ کرتے تھے اور محبت کا دم بھرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہمارے درمیان میں تھے، تو آپ ان کے تلوے دھو دھو کر پیتے تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، ہم سے پردہ فرما چکے ہیں، تو آپ نے بے مروتی اور بے توجہی شروع کر دی۔ تو لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے ہم سے کون سی بے مروتی دیکھ لی، آپ نے ہم سے کون سی بے توجہی دیکھ لی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں کہ ادھر مسجد نبوی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور آپ اپنے کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہو، آپ گاہکوں کو بلا رہے ہو اور ان کو سودا دے رہے ہو، اور آپ کی ساری توجہ ادھر ہی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک آگ لگ گئی اور انہوں نے اپنی دکانیں بند کرنا شروع کر دی، بلکہ کچھوں نے تو دکانیں کھلی چھوڑ دی اور مسجد نبوی کے اندر پہنچ گئے۔ جب وہ مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کا علم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس جانب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حدیث سیکھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور ایک حلقہ لگا ہوا ہے، اس حلقے میں قرآن اور حدیث کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے، تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گھورنے لگے اور دانت پیس پیس کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک نے بالآخر یہ کہہ دیا اے ابو ہریرہ، کہاں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک؟ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک؟ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کسی کو دی جا رہی ہے؟ کہاں ہے آپ کے نالین شریفین؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ کے نالین تقسیم ہو رہے ہیں، آپ کا جبہ تقسیم ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کسی کو دی جا رہی ہے، آپ کا رومال کسی کو دیا جا رہا ہے، ہم اس کو لے لیں گے، اپنے کپڑوں کے اندر رکھ لیں گے، ہمیشہ کے لیے برکت کا سامان ہو جائے گا، سعادت کا انتظام ہو جائے گا۔ اے ابو ہریرہ، یہ ساری چیزیں کہاں یہاں تقسیم ہو رہی ہیں؟ تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تعجب آمیز تبسم فرمایا اور کہنے لگے کہ اے لوگو، افسوس صد افسوس، کیا آپ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہو؟ اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری ہی دو آنکھوں کی طرح نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو آنکھیں تھیں، ہمارے دو ہاتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو ہاتھ تھے، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا
کہ دو چیزیں شکل اور صورت کے اعتبار سے تو ایک جیسی ہوں لیکن ان کی حقیقت میں فرق ہو، الفاظ اور معانی میں تفاوت نہیں، لیکن مؤذن کی اذان اور ہے اور مجاہد کی اذان اور ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہماری یہ مسجدیں ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی اذان ہوتی ہے اور جنگ کے میدان میں بھی اذان ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے اللہ اکبر، اور جنگ کے میدان میں مجاہد جب نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ پہلے اور اکبر بعد میں، جس کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن مؤذن کی اذان میں اتنی بھی جاذبیت نہیں ہے، اتنی بھی کشش نہیں ہے اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ پڑوس میں غفلت کی نیند سوئے ہوئے مسلمان جو ہے وہ اس کی اذان سے مسجد کے اندر پہنچ جائے یا اس کی اذان ان کو مسجد میں پہنچا دے۔ لیکن یہی نعرہ جب جنگ کے میدان کے اندر ایک مجاہد بلند کرتا ہے اللہ اکبر، تو پتھر جیسا دل رکھنے والا کافر بھی اسلام کی چوکھٹ پر سر ٹیک دیتا ہے اور وہ بھی جھک جاتا ہے۔ تو الفاظ تو ایک جیسے ہیں، اسی فضا کے اندر کوا بھی اڑتا ہے، اسی فضا کے اندر چیل بھی اڑتی ہے، شاہین اور باز اسی فضا کے اندر اڑتا ہے، لیکن دونوں کی پرواز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ادھر دیکھو جو قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں اور اس طرف حدیث سیکھ رہے ہیں اور درمیان میں قرآن و حدیث کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، یہی تو نبی کی وراثت الانبیاء، انبیاء جو ہے اپنی وراثت میں زمین اور جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے، درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ ان کی زمین ان کی جائیداد تو امت پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ تو اپنی وراثت میں یہی علم چھوڑ کر جاتے ہیں، یہی قرآن چھوڑ کر جاتے ہیں، یہی حدیث چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، علماء جو ہے اور طلباء یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، یہ مہمانان رسول ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے من قرأ القرآن وحفظه ادخله اللہ الجنة وشفعه فی عشرة من اہل بیتہ، کہ جو شخص قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، اس کو حفظ کر لیتا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، قرآن کریم کی تفسیر جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، صرف اس نے قرآن مجید کے الفاظ کو رٹ لیا ہے اور حفظ کر لیا ہے، اس کی اللہ رب العزت کے یہاں یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ادخلہ اللہ الجنت، اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور صرف اسی کو جنت میں داخل نہیں کریں گے بلکہ اس حافظ قرآن کو 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں سفارشی بنائیں گے کہ جو اسی کے خاندان میں سے ہوں گے، اور جن کے بارے میں اس کو سفارشی بنائیں گے اور جن کی وہ حافظ قرآن سفارش کرے گا وہ لوگ نہیں ہوں گے جو نمازی تھے، جو عبادت گزار تھے۔ عبادت گزار تو جنت میں جائیں گے ہی، حافظ قرآن کا ان پر کیا احسان، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کو سفارشی بنائیں گے کہ جن کے بارے میں جہنم کا چٹھا لکھا جا چکا ہوگا، جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ حافظ قرآن ان 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قرآن کے علم کی بدولت، قرآن کے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور ان 10 آدمیوں کو بھی جنت نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ان مہمانان رسول کی خدمت کریں۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم یا تو عالم بن جائیں یا طالب علم بن جائیں یا طالب علموں کی مدد کرنے والے بن جائیں، اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم ان طالب علموں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ایک واقعہ